بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شکوے اگر وقت پر نہ کیے جائیں تو وہ اندر پڑے پڑے سوکھ جاتے ہیں، بالکل سوکھے پتے کی طرح۔ یہ سوکھے ہوئے الفاظ اندر ہی اندر چبھتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن باہر نہیں نکل سکتے اور وہیں ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان کا وجود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بالآخر مرجھا جاتا ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ بالکل سوکھے پتے کی طرح۔ خلوص اور جذبوں کو دل میں اترنے کے لیے لفظوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لفظوں کو دل میں اترنے کے لیے خلوص اور جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لفظ سراسر کھوکھلے اثر سے محروم ہوتے ہیں۔ دل کی مقناطیسی لہریں بہت گہری حساسیت رکھتی ہیں، انہیں جس شدت سے بے رخی تکلیف دیتی ہے اسی شدت سے خلوص زندہ کر دیتا ہے۔ اصلی عورت مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ وہ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے، جبکہ اصل مرد عورت کی محبت کو اس کی حیا اور سیرت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس عورت میں اپنی آنے والی اولاد، اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے، اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت اور اپنا سب کچھ دو پر لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، صرف بہادر لوگ کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس اپنے رب پر چھوڑ دیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو عورت غیر مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور اس کی آنکھیں کسی ایکس رے مشین کی طرح اس کے جسم کا طواف کر رہی ہوں، تو سمجھو کہ وہ عورت اس مرد کو جسمانی طور پر حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی اتفاق ہو جائے تو فوراً اس عورت سے دور ہو جائیں۔